بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جب کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اسلام ہمیں بے حس اور خاموش تماشائی بنے رہنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام ہمیں ظالم کے ہاتھ روکنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت 8 میں خالق کائنات نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی کے قریب ہے۔ یعنی چاہے ظلم ہماری قوم پر ہو رہا ہو یا پھر کسی دوسری قوم پر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا تفریق مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے ہر حال میں ظالم کا ہاتھ روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر کسی بستی میں کمزور مرد، عورتیں اور بچے ہوں جو کوئی فکری آزادی نہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہوں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے حمایتی بنا دے۔ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے۔ یعنی ایسے کمزور عورتیں، بچے اور مرد جنہیں افکار و نظریات کی کوئی آزادی نہ ہو، ان کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت پر تمام مسلمان ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ شاید ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، شاید ہم بنیادی انسانی حقوق کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، اور ستم ظریف یہ ہے کہ کجا یہ کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید ہمارے لیے ہی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ وما علینا الا البلاغ۔